بدل جائیں تو جیسے چاہو بیچ سکتے ہو، بازار کے ریٹ سے کچھ کم لگا لو یا بازار کے ریٹ سے کچھ زیادہ لگا لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہنڈی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز اور کہی گئی ہے کہ اختلاف جنس کی صورت میں خرید و فروخت تو کرو لیکن نقدہ نقد کرو، تو ہنڈی میں نقدہ نقد کی صورت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس پہلو سے یہ چیز منع کے درجے میں آتی ہے، ورنہ اصل معاملے کے اندر یہ منع نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حکومتیں بھی بہت سی خلاف ورزی کرتی ہیں، نہیں حکومتیں بھی بہت سی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہاں، اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں اللہ کا آپ کی حفاظت فرمائے، پاکستان میں بینک میں 1 لاکھ جمع کروائیں تو ماہانہ کچھ سود دیتے ہیں، تو کیا یہ سود ہے؟ اگر سود ہے تو سود کھانے والے سے کیا تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو بینکوں سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سود ہی ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، تو وہی بات ہے۔ آپ اس سود کی خطرناکی کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں کہ چلی جو ایک ملک ہے سود کے نتیجے میں اس قدر وہ زیر بار ہو چکا ہے کہ اگر اس کو 3 مرتبہ بیچیں، پورے ملک کو 3 مرتبہ بیچیں، تب بھی اس کا سارا قرضہ اور سود جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے پاکستان بھی اسی راستے پر جا رہا ہے کہ اس کو بھی اگر پورا کا پورا ملک بیچ دیں تو شاید قرضہ ادا کر سکیں اور سود اتار سکیں۔ تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے بینکوں کا اور حکومتوں کا سود کوئی حرج نہیں رکھتا ہے، مگر یہ سود پورے ملک ہی کو ہضم کر جاتا ہے۔ اس لیے سود بہرحال سود ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، اور ایسے آدمی سے اگر تعلق رکھیں تو صرف اس مقصد اور اس قصد سے کہ اس کو کسی موقع سے راہ راست پر لا سکتے ہوں، لیکن اس کے مال کو کھانے سے پرہیز کریں۔ کیا ہندوستان میں کمپنیوں کے حصص خریدنا جائز ہے؟ کمپنیوں کے حصص میں تو تجارت ہوتی ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کمپنیوں کی جو حصص ہیں وہ سود پہ نہیں چلتے، بلکہ وہ کمپنی کے گھاٹے اور فائدے پہ چلتے ہیں۔ اگر سودی کاروبار والی کمپنی ہے تو اس کو مت کیجیے۔ کیا انشورنس چاہے وہ لائف انشورنس ہو یا دکان اور گاڑی وغیرہ کا جائز ہے ہندوستان کے پس منظر میں؟ جواب مطلوب ہے۔ بھائی پس منظر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آخر اس کا مال ہے یا اس کی جان ہے، تو مال ختم ہو سکتا ہے، جان تو بہرحال جانے والی ہے، تو اس کو انشورنس کرانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی جان دے دیں گے اور بچوں کا کے سلسلے میں اطمینان چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ جن بچوں کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں ان بچوں کا حال آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے جس طریقے سے ساری دنیا یا دنیا میں سے دنیا کے 99% افراد جو ہیں بلا انشورنس کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی گزاریے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ یہ جو ہے انشورنس کا مسئلہ، اس میں ایک طرح کا جوا اور کھیل ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، آپ کو زیادہ مل جائے ان کو زیادہ مل جائے۔ سود کے بارے میں مسلم ممالک IMF سے قرضہ لیتی ہے اور سود ادا کرتی ہے، وہی پیسہ عوام پر خرچ کرتے ہیں۔ کیا مسلم سوسائٹی اپنا کوئی ادارہ نہیں بنا سکتے کہ مسلم ممالک کو قرضہ دیں اور سود کے بغیر؟ بھائی دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے یہ تو بالکل الٹا ہے۔ ممالک جو ہیں وہ خامخواہ کے لیے مرتے ہیں۔ یہ جو IMF کا ادارہ ہے وہ کرتا کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے تاجروں سے وہ معاملہ کرتا ہے کہ آپ ہم کو پیسے دے دیجئے، لوگ پیسے دیتے ہیں اور اس طرح سے بینک میں بہت بڑی مقدار میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ اب بینک اسی پیسے کو قرض پر غریب ممالک کے حوالے کرتا ہے
اور ان سے مثال کے طور پر 8% سود وصول کرتا ہے، تو جن لوگوں سے اس نے پیسہ لیا ہے ان کو 4% سود دیتا ہے اور باقی 4% سود خود کھاتا ہے۔ اگر غریب ممالک اس بینک سے قرضہ لینا بند کر دیں تو اس بینک کا بھٹا بیٹھ جائے گا اور بالکل ناکام ہو جائے گا، غریب ممالک کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ بینک جو تو خود مجبور ہے کہ وہ لوگوں کو قرضے دے تاکہ اس کا جو سودی کاروبار ہے وہ چلے، کیونکہ دنیا بھر سے مال لے کر کے وہ ان کو 4% سود دیتا ہے اور جن کو قرضے دیتا ہے ان سے 8% سود دیتا ہے، اسی پر اس کا سارا کاروبار چل رہا ہے۔ سود لینے والے غریب ممالک ہیں، اگر یہ پیسے نہ لیں تو اس بینک کا بھٹا فوراً بیٹھ جائے گا اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ مگر معلوم نہیں ممالک کو کیا سوجی ہے کہ وہ اس کی اس مشکل کو حل کر رہے ہیں، اپنے سر مشکل لے کر کے اس کی اس مشکل کو حل کر رہے ہیں۔ اور جب ظاہر بات ہے کہ یہ غریب ممالک نہیں اگر لیں گے پیسے تو یہ بینک کو سود نہیں ملے گا، اور سود نہیں ملے گا دنیا بھر سے اس نے جو پیسے لیے ہیں ان کو نفع نہیں دے سکتا، دنیا بھر کے لوگ اپنا پیسہ نکال لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ آسان بات ہے کہ وہ اپنا ادارہ بنا کر کے اپنے مسلم ممالک کو قرض دیں، اور چاہے وہ صرف قرض واپس لیں، چاہے جس کاروبار میں پیسے لگائیں اس کاروبار کے نفع میں مضاربت کی صورت میں اپنا حصہ لیں، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اور اس صورت میں نہ کوئی حرام چیز لینی پڑے گی اور نہ مسلم ممالک کو کسی پریشانی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کسی کی اولاد نرینہ نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، کیا وہ اپنی بیٹی یا بیوی کو اپنی زندگی میں مکان پلاٹ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہبہ کر رہا ہے تو ہبہ کر کے قبضہ کرا دے تو ایسی صورت میں اس کی ملکیت ہو گیا، اگر قبضہ نہیں کرایا ہے تو اس کی ملکیت نہیں ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر جو میراث کا حصہ ہوتا ہے اس حساب سے تقسیم ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل السلام علیکم، کینیڈا میں گھر خریدنے کے لیے کچھ علماء نے سودی قرضہ لے کر گھر خریدنا جائز قرار دیا ہے یا جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سود کے قرضہ کے بغیر گھر نہیں خریدا جا سکتا، حالانکہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اسلامی معاشرہ قائم کریں، تو ایسی صورت میں سود کا کیا حکم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر۔ بھئی یہ بات تو صحیح نہیں کہ سود کے بغیر گھر خریدا نہیں جا سکتا ہے، ہر جگہ یہ چیز ممکن ہے، تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ آدمی کو ظاہر بات ہے کہ ایک حلال چیز کے واسطے تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی بہتر ہے بمقابل اس کے کہ وہ آسانی کے لیے ایک حرام چیز کے راستے کو اختیار کرے۔ برطانیہ میں ایک صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی عالم دین ہیں، انہوں نے بتایا کہ صاحب دیکھو یہ جو ہمارا گھر ہے یہ کل کا کل سود کے پیسے سے خریدا گیا ہے، بڑے اطمینان اور بڑے فخر سے بتایا۔ تو اس قسم کا فتویٰ دینا، یہ کام کرنا، یہ اس کے جائز ہونے کی علامت یا دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کاتبت سائلہ السلام علیکم، ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیے جن کی آمدنی ہی سود، رشوت یا چوری ہے، وہ اس کو چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے کچھ فرما دیجئے۔ سائلہ مسز بیگ۔ اگر کسی کو حلال کھانے ہی کی پڑی ہے اور اسی پر وہ تلا ہوا ہے تو اسے کرنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں۔ سڑک پر بیٹھ کر پھل بیچ لے، کیا حرج کی بات ہے؟ ہمارے یہاں وہ نارائن دت تیواری تھا، بہت بڑا سرمایہ دار آدمی ہے، بڑی بڑی ملیں اس کی ہیں، اور گاڑی میں نکلتا ہے، آسانی سے کوئی آدمی اس سے مل نہیں پاتا، گویا آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ اس کا بھتیجا جو کہ ان ساری چیزوں میں شریک تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے طے کیا کہ صاحب مجھ کو حلال طریقے سے کمانا ہے اور اس کمائی میں کوئی حصہ نہیں لینا ہے، تو سڑک کے کنارے بیٹھ کے پھل بیچتا تھا۔ اس کے گھر کے لوگ بڑی رسوائی محسوس کرتے تھے اور آ کر کے اس کو زبردستی اٹھا کر کے گاڑی میں لے کے چلے جائیں، مگر پھر دوبارہ جب وہ چھوٹے تو پھر وہیں آ کر کے بیٹھ کے بیچے۔ تو کاروبار آدمی اپنے خورد و نوش کے لیے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر آدمی چاہتا کہ صاحب میں نے ایک حیثیت بنا رکھی ہے اور اس حیثیت سے گر نہیں سکتا چاہے جہنم میں گر جاؤں، تو پھر ایسے آدمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔
جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل حضرت مولانا صاحب من درجہ ذیل ابہام دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہر دعا قبول فرماتا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی تصدیق فرمائیں۔ دوسری طرف بعض حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور کتابیں خشک ہو گئی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے پیش نظر دعا کا تقدیر پر کیا اور کیسے اثر ہوتا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ دعا تقدیر کو بدلتی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدلنے والی ہوتی تو دعا بدلتی، لیکن تقدیر جس طرح سے لکھی ہے اسی طریقے سے زیر عمل آئے گی۔ یعنی اگر تقدیر یوں لکھی ہے کہ صاحب آپ ٹنکی میں پانی بھریں گے تبھی وہ نل سے پانی نکلے گا، تو آپ کو ٹنکی بھرنی پڑے گی، اس کے بغیر آپ چاہیں کہ نل سے پانی آ جائے تو نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی تقدیر میں یہ ہے کہ آپ کا فلاں علاج یا آپ کی فلاں مراد دعا کے بعد ہی پوری ہوگی، تو دعا سے پہلے اس کے پوری ہونے کی امید نہ رکھیے۔ تو یہ دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے کسی تقدیر کے زیر عمل آنے کا یا اس کے وجود میں آنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل عصر کی 4 رکعت نماز بھول کر 3 رکعت پڑھ لی، اب 1 رکعت باقی ہے، اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جس وقت بات یاد آئی تھی اسی وقت 1 رکعت اور پڑھ کر کے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دینا چاہیے تھا، لیکن فاصلہ اگر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ پھر سے اس کی قضا کر لیجئے، یعنی 4 رکعت عصر کی نماز پھر سے کسی بھی وقت پڑھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بہن کا سوال ہے، کچھ لوگ بلا وجہ زکوٰۃ کھاتے ہیں، نہ دو تو مانگتے ہیں، ایسے غلط ناجائز کاموں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ بتا دیجئے؟ جو آدمی غلط کام کرتا ہے وہ تو اپنی غلطی کا ذمہ دار ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اگر جانتا نہیں ہے اور دے گیا تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ مقبول ہو جائے گی، باقی لینے والا جو ہے اپنی غلطی کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک شخص نے یہ عہد کیا بنو اسرائیل میں کہ آج میں کچھ صدقہ کروں گا، تو رات کو چپکے سے نکلا اور اس نے ایک آدمی کو اپنے صدقے کا مال دے دیا۔ اب صبح لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ صاحب رات کسی نے ایک چور کو صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے عہد کیا کہ میں صدقہ کروں گا، وہ تو چور کے ہاتھ میں گیا، تو کسی ضرورت مند عورت کو دیکھا اس کے حوالے کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا آپس میں کہ صاحب رات ایک بدکار عورت کو صدقہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اچھا میں اب پھر صدقہ کروں گا، تو کوئی مالدار آدمی تھا، تیسری رات اس نے اس کو صدقہ کر دیا۔ چوتھی اب صبح جب ہوئی تو پھر لوگوں نے آپس میں بیان کرنا شروع کیا کہ صاحب آج رات ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے دیا گیا۔ اب یہ پریشان ہوا، کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو غلطی ہوتی جا رہی ہے، چور کو صدقہ کر دیا اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، مالدار کو صدقہ کر دیا، اب کیا کروں؟ تو رات کو خواب اسے آیا اور اس میں بتایا گیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم نے جو چور کو صدقہ کیا تو اس کے نتیجے میں چور اپنی چوری سے رک جائے، غلط کار عورت کو صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے اور اپنی غلط کاری سے رک جائے، مالدار آدمی کو تم نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت پکڑے اور خود صدقہ و خیرات کرے۔ لہذا جو تم نے کار خیر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو گیا، اور جن کے ہاتھ میں صدقہ گیا وہ جانے۔ تو اگر کچھ لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں اور آدمی نہیں جانتا ہے اور نہ جانتے ان کو دے دے تو یہ بات تو درست ہے، اس کا صدقہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ غلط طریقے سے مال استعمال کرتے ہیں اور غلط راستوں میں صرف کرتے ہیں تو ایسے آدمی کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ طلب کرتے ہوں تو معذرت کر دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گزارش ہے کہ گاڑی قسط پر لینی جائز ہے؟ سائل غلام نبی۔ قسط پر گاڑی لینے کے سلسلے میں تو علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ درست ہے اور شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن شرعاً اس کو ناجائز نہیں کہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل میں ٹریکٹر لینا چاہتا ہوں جس کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے، میرے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ میں بینک سے لینا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
میرے پاس دوستوں سے اور یا رشتہ داروں سے لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مجبوراً بینک سے لینا پڑے گا، تو کیا یہ جائز رہے گا؟ شکراً۔ اگر سودی معاملہ تو اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے، غیر سودی ہو تو آپ لے سکتے ہیں، یا آپ اسی ٹریکٹر کو قسط کی حیثیت سے لے لیں، وہ زیادہ آسان ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول سائل حبیب اللہ خان، کسی صاحب سے سوال کے جواب میں آپ نے ہنڈی کے کاروبار کو حلال کہا ہے، جبکہ سعودی اور پاکستان کی دونوں حکومتیں اس کو ناجائز قرار دیتی ہیں، کیونکہ حکومت کا ریٹ 13 اور ہنڈی کا 15 ہوتا ہے، تو کس صورت میں یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اصل میں حکومتوں کو جائز اور ناجائز کے طے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جائز اور ناجائز کا طے کرنا یہ اہل علم کا کام ہے، حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ حکومتیں تو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے بہت ساری جائز صورتوں کو ناجائز کر دیتی ہیں اور بہت سی ناجائز صورتوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ اب بینکوں میں جس طرح سے سود چل رہا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، حکومتیں اس کے چلانے پر مصر ہیں، اور اگر کوئی بینک یہ چاہے کہ وہ سودی کاروبار نہ کرے تو حکومتوں کی طرف سے اس بینک کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حکومتوں کو پھر اپنا نظام دیکھنا چاہیے اور اپنے ریٹ پر بھی نظر کرنی چاہیے۔ طے شدہ کی بات نہیں۔ دیکھیے ہندوستان میں کتنی مدت تک ایسا ہوا کہ ہنڈی کے ذریعے سے جتنا پیسہ ملتا تھا بینک سے اس سے زیادہ ملتا تھا، تو اگر وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا راستہ اختیار کریں۔ نہیں تو ٹھیک ہو، اپنا ریٹ بڑھا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جادو سے متعلق سوال ہے کہ ہو جانے کی صورت میں قرآن و سنت کی روح سے کیسے اس کے اثر کو زائل کیا جائے، اور کیا خود پر جادو کا شک ہونے کی بنا پر کس صورت اور کیا جائز ہے کہ اس کا انکشاف کیا جائے؟ دیگر چاروں قرآن شریف کے علاوہ اور کون سی دعائیں جو جادو کے اثر کو زائل کر سکتی ہیں؟ دیکھیے جادو کے اثر کو ایک تو سورہ فاتحہ زائل کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہر بیماری کی دوا ہے، اور لوگوں نے تجربہ کیا ہے تو اس سے بھی ثابت ہوا ہے کہ جس طرح کی بھی مشکل پیش آئی ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ سورہ ہے، اس کے علاوہ شیاطین سے تعوذ کی جو آیتیں ہیں، قل رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس طرح کی آیتیں ہیں، ان کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جادو سے متعلق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس میں جادو کے باطل ہونے کی جو آیات ہیں، ان آیات کے پڑھنے سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا بھی لوگوں نے تجربہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید سے اس طرح سے انشاءاللہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آیات ہیں وہ غالباً 3 جگہوں پر ہیں قرآن مجید میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سائل محمد صغیر لکھتے ہیں، جناب شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، السلام علیکم۔ عرض یہ ہے کہ ہم جب سے آپ کے ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں اس وقت سے میرے دل میں ایک بات یہ آ گئی ہے کہ کیوں نہ ہم نماز رفع الدین سے پڑھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نماز ثابت ہے، لیکن پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم کو لوٹ کر واپس ہندوستان بھی جانا ہے، یعنی لکھنؤ، تو وہاں میرے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے الحمدللہ پڑھنے کیا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور صحیح بخاری ہی کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے تو آپ کا طریقہ یہی تھا رفع الیدین کرنے کا۔ اب ہندوستان میں جانا ہے اور لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا تو بہرحال آپ اس کے لیے تیار رہیے، تھوڑا سا سابقہ پیش آئے گا اور تھوڑی سی زد و خرد ہوگی، اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
بہت سارے لوگ ہیں جن کو صحیح راستہ معلوم ہوا، انہوں نے اختیار کیا اور اپنے ملک گئے، وہاں کچھ دن تک تو حجت و بحث ہوتی رہی، اس کے بعد معاملات سرد پڑ گئے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی پر حق واضح ہو جائے تب بھی صرف لوگوں سے ڈر کر کے اس حق کو قبول کرنے سے رکا رہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے، اس بارے میں بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور بحقی میں اور دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پیچھے کسی نے اس طریقے سے قرات کی کہ قرات میں ٹکراؤ ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو حدیث میں قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ میری قرات کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، لہذا جب میں قرات کروں یا جہر کروں تو تم لوگ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو عام روایت بھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، اور یہ خاص روایت بھی ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہری نماز میں قرات کی گئی تو آپ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو، تو اس کو پڑھنا لازمی قرار دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہی صغیر صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں یہ بہت ہی ضروری، ضرور پوچھیے۔ میں اپنے نام کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اگر صدیقی لکھوں جیسے کہ میرے اور میرے برادر لکھتے ہیں، جبکہ میں ذات کا منیار ہوں یعنی چوڑی والا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں، میں اپنے ساتھ کے نام صدیقی لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے اور وہ جانتا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے یا یہ کہ جنت اس پر حرام ہے۔ اس طرح کی نہایت ہی سخت حدیث آئی ہے، لہذا جو آدمی نہیں جانتا اپنی نسبت کو اور لکھتا ہے تو وہ تو بہرحال معافی کے درجے میں ہے، لیکن جو آدمی جانتا ہو اپنی نسبت کو اور اس کے باوجود غلط نسبت کرے تو وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل گرفت ہے، اس لیے اس طرح کی نسبت نہیں لکھنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، ایک صاحب کے والد محترم کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے اور ان کی والدہ پاکستان میں عدت گزار رہی ہے، چونکہ ان کے والدین کا ویزا بھی ہے اور عدت سے قبل ان کا ویزا ختم نہ ہو اس لیے وہ سعودیہ آنا چاہتی ہے، لہٰذا ان کی شرط یہ بھی ہے کہ جب وہ سعودیہ آئیں گی تو مکہ میں بھی عمرہ کرنے ضرور جائیں گی اور 1 ہفتہ کے بعد پاکستان لوٹ جائیں گی، کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں، جب تک عدت نہ گزرے تب تک نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر عمرے کا ویزا ہے تب تو کسی بھی وقت مل سکتا ہے، اور زیارت کا ویزا ہے تو اس کی مدت تقریباً 1 سال ہوتی ہے ویزا لینے کی، تو ختم ہونے کا کیا سوال ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ سوال بہت ہیں جی، آپ کے لوگ بڑی مدت سے انتظار کر رہے ہیں جی، ویسے کوئی اگلے ہفتے آپ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت گھر میں اکیلی نماز پڑھتے وقت تکبیر یعنی اقامت کہے گی؟ ایک دینی بہن۔ اقامت کہنی سنت ہے، اگر چھوٹ گئی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک سنت چھوٹ جائے گی۔ عورت اگر فرض نماز پڑھنے جا رہی ہے تو اس کو بھی اقامت کہنی چاہیے اگر وہ تنہا ہے تو۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، گاڑی وغیرہ اس اقساط پر لینے کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کر دیں کہ نقد لینے میں 10,000 کی اور اقساط میں 15,000 کی ہے، تو اس بارے میں بتائیں جائز ہے کہ نہیں؟ سائل محمد یوسف وٹو۔ اصل میں سودے کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سودا ایک ہی ڈھنگ سے کرنا چاہیے، یا تو نقد سودا کر لیجئے یا ادھار سودا کر لیجئے، ایک سودا کر کے معاملے کو مکمل کر لیجئے، 2 طرح کا سودا بیک وقت نہیں کر سکتے۔ اب اگر اس سودا کرتے ہوئے قیمت میں فرق آتا ہے لیکن ایک ہی سودے پر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے تو قیمت کے فرق سے کوئی خاص حرج نہیں ہوتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دکان پر بیچتا رہتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کی قیمت گھٹا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، تو اس گھٹانے بڑھانے سے کوئی خاص فرق نہیں آتا، یعنی سب لوگ جو خریدنے والے ہیں وہ خریدتے ہیں، تو یہ کرنا اس کے لیے درست ہے۔ البتہ یہ صورت درست نہیں ہے کہ آدمی سودا کر لے
اور یہ بات طے نہ کی ہو کہ ادھار لے رہا ہے یا نقد لے رہا ہے، اس کو طے کیے بغیر اگر خریدتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ صاحب یہ آپ اگر ابھی نقد پیسہ دیتے ہیں تو میں 10 ریال کی دے رہا ہوں، اور اگر ادھار لے آتے ہیں تو 12 ریال کی دے رہا ہوں، تو کہتا کہ چل لاؤ دو، میں ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں، یعنی نقد لوں کہ ادھار لوں، اس کا فیصلہ تھوڑی دیر کے بعد کروں گا۔ تو یہ درست نہیں ہے، فیصلہ کر کے اس کے بعد چیز لی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل محترم مبارک پوری صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، ہمارے سلف نے اپنی جماعت کے نام کو اہل حدیث کیوں چنا ہے، جبکہ ہمارے رسول نے بہترین مسلم جماعت کو اہل سنت والجماعت مقرر کیا ہے؟ ذرا ابہام دور فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل سنت والجماعت نام نہیں رکھا ہے، یہ نام تو بعد میں لوگوں نے رکھا ہے، اور اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث دونوں کا معنی تو ایک ہی تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر ہی فرق آ گیا۔ فرق کیسے آ گیا کہ شیعہ کے علاوہ باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے، اور اس میں وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے میں زیادہ پیش آ گئے جو کہ حقیقت میں اہل بدعت ہیں، جن کے ہاں بہت ساری بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس نام سے امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ اہل الحدیث جو ہیں یہ بالکل شروع سے کہلاتے آئے ہیں۔ اس کا استعمال سب سے پہلے جو ہوتا تھا وہ خاص محدثین یا حدیث کے سلسلے میں طلب علم کا کام کرنے والوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بالکل ایک مستقل مکتب فکر کی حیثیت سے کہا جانے لگا، اس بنا پر کہ جو لوگ محدثین کے طریقے پر قائم رہے اور موجود رہے وہ بقیہ طبقات سے متمائز ہو گئے، دونوں میں باقاعدہ تمیز ہو گئی، لہذا یہ نام ایک علم بن گیا۔ اچھا، اس میں مناسبت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو تو حدیث کہا جاتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی جگہ جگہ حدیث کہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ، اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، یعنی کتاب قرآن مجید جس کے اجزاء ایک دوسرے سے متشابہ ہیں۔ تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حدیث کہلاتی ہی ہے۔ اس بنا پر اس بات کی گنجائش پیدا ہوئی کہ اس نام کو ایک جامع نام کی حیثیت سے رکھ لیا جائے، اور اس بنا پر یہ نام باقاعدہ ایک طبقے کا نام بن گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل مکرم و معظم و دام ذلکم عالی الجناب صفی الرحمن مبارک پوری السلام علیکم رحمۃ اللہ، کچھ سوال عرض ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جواب دیجیے، مہربانی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، نیت یہ کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، کیا یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا جائز ہیں یا نہیں ہے؟ شکراً۔ سائل شفیع صدیقی۔ دیکھیے، نیت تو کہتے ہیں دل کے ارادے کو، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جو نیت کرتے ہیں وہ تو وہ چیز ہوئی جو آپ نے دل میں سوچی اور طے کی، اور یہ الفاظ جو آپ نے نقل کیے ہیں یہ نیت کرنا نہیں ہوا بلکہ یہ نیت پڑھنا ہوا۔ دل میں آپ نے جو نیت کی ہے زبان سے آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ کام ایک شرعی کام ہے، اور شرعی کام وہی درست ہوتا ہے جس کا کہ ثبوت ہو۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا تابعین سے یا ائمہ دین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس کا پڑھنا کم از کم تو بدعت ہوگا، اور بدعت درست نہیں ہے۔ لطیفہ یہ ہوا کہ ہمارے ماموں صاحب تشریف لائے، اور ان کو، وہ خود دیوبندی ہیں، ان کو کتاب ملی، اس میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو اسی طرح کی نیت لکھی ہوئی تھی، تو ان کو بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا، اور ذرا سا لطیفہ پسند آدمی تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ہماری والدہ سے پانی مانگا، کٹورے میں ان کو پانی دیا گیا، تو کہنے لگے کہ نیت کرتا ہوں میں پانی پینے کی واسطے پیاس بجھانے کے، منہ میرا کٹورے کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایسی نیت گڑھنی شروع کر دی ہے تو بڑے بڑے لطیفے بن جائیں گے۔
اور کیا ہے؟ جی جزاکم اللہ خیر. یقول السائل فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا بنیادی سبب کیا تھا، اور اس لڑائی سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا، اور مرنے والے کو شہید کہا جائے گا اور مارنے والے کو قاضی کہا جائے گا یا قاتل کہا جائے گا، حالانکہ در حقیقت دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے. اور ادھر قرآن شریف کا اعلان ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالد فیہا. مذکورہ واقع مسلمانوں قتل ہے، اس کے متعلق وضاحت فرما دیجیے. دونوں انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص طلب کر رہے تھے، اور قصاص کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے قصاصی میں زندگی ہے عقل والوں. تو قصاص ضروری ہے، اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے اس کا قصاص نہ لیا جائے. یہ تصور تو اب مختلف اسلامی ممالک میں شروع ہو گیا ہے، ورنہ اس کا کوئی تصور مسلمانوں میں نہیں تھا. اور یہاں آج بھی دیکھ لیجئے، بڑا سے بڑا آدمی بھی اگر قتل کا ارتکاب کر دے تو یہ تصور نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں بچ جاتا ہے. ضروری ہے کہ وہ قتل کی سزا بھگتے، چاہے وہ قصاص دے چاہے وہ دیت دے. تو یہ صورت تھی، اس لیے وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اس لیے اس میں پختگی تھی کہ جو لوگ قاتل ہیں انہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، اور وہی ان کے گردا گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. لہذا حضرت علی اس درجے میں نہیں ہیں کہ وہ اپنا حکم نافذ کریں، بلکہ اگر وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے قاتلین کو یا تو قتل کریں یا ہمارے حوالے کریں. اس کے بغیر ان سے بیعت نہیں کی جا سکتی ہے. وہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یا اس کی حد کو باطل کر رہے ہیں یا معطل کر رہے ہیں، لہذا ان کی بیعت نہیں کی جائے گی. اس بنا پر انہوں نے بیعت نہیں کی اور قصاص کا مطالبہ کیا. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں یہ کہتے تھے کہ اب میں خلیفہ وقت ہوں، اور جو خلیفہ وقت سے بغاوت کرے اور اس کی اطاعت قبول نہ کرے اس سے لڑائی کی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہوں اور زمین میں فساد مچانا چاہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، یا ان کو تختہ دار پہ چڑھایا جائے، یا ان کو زمین سے جلا وطن کیا جائے. تو دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل تھی. حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ دلیل تھی کہ قصاص ضروری ہے، اور جو لوگ قصاص لیے جانے کے حقدار ہیں وہ حضرت علی کے پاس ہیں. اس لیے جب تک وہ حوالے نہیں کرتے تب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی. حضرت علی کے پاس یہ تھا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میری اطاعت ضروری ہے، اور جب تک کوئی میری اطاعت نہ کرے اس وقت تک وہ قتل کا مستحق ہے. تو دونوں نے ایک دوسرے کو ایک اسلامی دلیل کی بنیاد پر قتل کیا ہے. آپس کی ذاتی رنجش اور لڑائی کے آپس کی ذاتی رنجش اور کینہ اور بغض کی بنا پر اس طور سے نہیں قتل کیا کہ وہ میرا دشمن لہذا میں اس کو قتل کروں، بلکہ اس بنا پر قتل کیا ہے کہ وہ اسلام کے فلاں حکم کی خلاف ورزی کر کے مستحق ہو رہا ہے قتل کا، اس لیے قتل کروں. لہٰذا یہ قتل جو ہے وہ اس طرح کا قتل نہیں جس پر کی آیت فٹ ہوتی ہے، اور اس لیے اس بات کی امید کی جائے گی کہ باوجود کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بخش دیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل شاہد شیخ صاحب السلام علیکم. زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے کہ 7.5 تولے سونے کا حساب رکھا گیا ہے، ایک گھر میں ہر عورت یعنی ماں اور بیٹی کے الگ الگ 7.5 تولے ہوں گے، یا پھر ہر گھر میں پورے عورتوں کے جوڑ کر 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہوگی؟ مزید اگر 7.5 تولے سے زیادہ زکوٰۃ پر جو زیادہ تولہ ہے تو زیادہ سونا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، یا 7.5 تولے بھی اس میں شامل کیا جائے گا؟ اگر ہر عورت کی ملکیت الگ الگ ہے، یعنی کسی کے پاس 3.5 تولے ہیں، 4 تولے ہیں اور اس کی ملکیت ہے،
کسی کے پاس 4 تولے ہیں وہ اس کی ملکیت ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولے کی ملکیت پوری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر سب کی ملکیت ایک ہی ہے اور مجموعی طور سے گھر کا باپ یا بھائی یا کوئی شخص جو ہے ان سب کے زیورات کا مالک ہے اور سب مل کر کے 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرے یہ کہ جب 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا ہو جائے تو شروع سے لے کر کے جتنا ہے سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یعنی 7.5 تولے نکال کر کے بقیہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ پورے مجموعے پر. یعنی مثلا 10 تولے اگر سونا ہے تو پورے 10 تولے پر زکوٰۃ فرض ہوگی. صرف 7.5 تولے کے بعد جو بچتا ہے صرف اسی پر نہیں بلکہ پورے 10 تولے پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل السلام علیکم. ایک صاحب کی والدہ بیمار ہیں جن کی صحت ایسی نہیں کہ وہ اپنا فرض حج ادا کر سکیں. ان کا بیٹا جدہ میں مقیم ہے، کیا وہ ان کا فرض حج یہاں سے ادا کر سکتا ہے یا اسے واپس اپنے ملک میں جا کر واپس آنا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر. یعنی یہیں سے ادا کرے گا، یہ ضروری نہیں کہ وہاں جا کر واپس آئے. جہاں پر موجود ہے وہیں سے جا کر کے وہ زکوٰۃ حج ادا کر دے گا. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل نماز جنازہ بغیر سورۃ فاتحہ کے درست ہے؟ شکریہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو کچھ ثابت ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ ثابت ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اگر درست ہو تو اس کو آپ درست مانیں، نہ درست ہو تو نہ درست مانیں. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل شوال کے نفلی روزے کیا جمعہ کے دن روزے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ رکھ سکتے ہیں. جمعہ کے دن اگر رکھتے ہیں تو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی رکھنا چاہیے. یعنی تنہا جمعہ کا نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ آگے یا پیچھے کم از کم ایک دن شامل کیا جائے. جزاکم اللہ خیر. یہ سوال ایسا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر جدہ دعوت سینٹر میں بہت سے احباب فون کرتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں. تو اب شیخ صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، کیا شوال کے مہینہ میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ ان دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے؟ ذرا وضاحت سے جواب دیجیے، ہمیں اس کا اشکال ہمیشہ رہتا ہے. سائل: ہاں اشکال ہے. بہت سارے لوگ جو فتویٰ ہی دیتے ہیں کہ اگر عمرہ کیا تو حج ضروری ہو جائے گا، اور اس میں عالم و جاہل سب شریک ہوتے ہیں اس فتویٰ دینے میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے 4 عمرے کیے. ایک عمرہ تو وہ تھا جو حدیبیہ سے واپس ہو گئے، آپ اس کی تکمیل نہیں کر سکے، جس میں کہ آپ کو محصر ہونا پڑا، یعنی مشرکین رکاوٹ بن گئے. دوسرا عمرہ وہ تھا جو کہ آپ نے عمرہ حدیبیہ کے بعد اگلے سال کیا. اس میں آپ آئے اور 3 روز تک آپ مکے میں مقیم رہے، چوتھے روز صبح کو مکے سے واپس ہوئے. اچھا، اس کے بعد تیسرا عمرہ وہ تھا جب آپ نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف تشریف لے گئے فتح کرنے کے لیے، لیکن فتح کرنے سے پہلے واپس آ گئے اور جعرانہ میں لشکر موجود تھا، وہاں آپ پہنچے، رات کو آئے، عمرہ کیا اور پھر لشکر میں واپس چلے گئے. یہ تیسرا عمرہ تھا. چوتھا عمرہ وہ تھا جو کہ آپ نے حج کے ساتھ کیا. تو ان میں سے ایک عمرہ تو حج کے ساتھ ہوا اور ایک عمرہ وہ ہوا جس میں کہ آپ مکے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے اور راستے ہی سے واپس ہو جانا پڑا. باقی 2 عمرے جو تھے وہ آپ نے باقاعدے کیے، اور یہ دونوں کے دونوں عمرے آپ نے ذی الحجہ میں کیے، شوال ذی قعدہ میں کیے. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب اس میں کوئی شخص عمرہ کر لے تو اس کو حج بھی کرنا چاہیے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں یعنی ذی الحجہ میں، ذی قعدہ میں 2 عمرے کیے اور حج آپ نے نہیں کیا. جبکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا اور اب آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ آپ کے زیر حکومت تھا. مگر 8 ہجری میں آپ نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا اور حج نہیں کیا. لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص ایام حج میں عمرہ کر لے تو حج اس پر فرض نہیں ہوتا ہے. جی چاہے تو حج کرے اور جی چاہے تو نہ کرے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل
قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انسانوں دونوں کے لیے رشد ہدایت یا رحمت بن کر آئے ہیں۔ انسانوں کی حد تک تو بات معلوم ہوتی ہے، جنات کے سلسلے میں کیسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کیسے طریقہ یا کس طرح اپنا کام اسلام کرتے تھے؟ اصل میں انسان کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ جنوں کو کس طریقے سے ہدایت دی گئی اور کس کس طریقے سے انہوں نے آپ سے ہدایت حاصل کی، اس کو معلوم کرنا انسان کے ذمے نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ بات نہیں معلوم ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی اتنی بات معلوم ہے کہ جن بھی مکلف ہیں، اور سورہ الرحمن میں جن اور انسان دونوں کو مخاطب کر کے جو ثواب و عذاب ہونا ہے اس کی خبر ان کو دی گئی ہے، لہذا وہ بھی مکلف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی دین حاصل کیا ہے۔ بعض روایتوں میں اکا دکا واقعات ذکر کر دیے گئے ہیں، زیادہ تفصیل نہیں ذکر کی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ طائف تشریف لے گئے تھے، واپس آ رہے تھے، مقام نخلا میں تھے تو جنوں کا پہلا گروہ گزرا اور اس نے آپ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ یہی چیز ہے جو آسمان تک ہماری رسائی سے رکاوٹ کا ذریعہ بن گئی ہے، اور یہ ہدایت کی چیز ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ اس کے بعد ایک دو مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے کے لیے آئے اور آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ بعض صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے اور ایک دفعہ کوئی اور صحابی تھے، ان کو الگ بٹھا دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم جب تک کہ میں نہ آ جاؤں یہاں سے جانا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ افراد آئے ہیں اور آپ پر بالکل ٹوٹے پڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں معلوم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جن تھے، دین سیکھنے آئے تھے، فلاں باتیں انہوں نے کی، کچھ باتیں آپ نے بتائیں۔ اس میں سے یہ بھی تھا کہ یہ ہڈی جو ہوتی ہے اس سے استنجا کرنے سے منع کر دیا جائے، کیونکہ جس ہڈی کو یا جس ہڈی کے گوشت کو بسم اللہ کر کے کھایا گیا ہو، وہ ہڈی جب ہمیں ملتی ہے تو اس پر پورا گوشت ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چند چیزیں معلوم ہیں، زیادہ تفصیل نہیں معلوم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، ایک دوست نے عمرہ کیا لیکن بال نہیں کٹوائے اور جدہ میں آ کے احرام کھول چکا ہے کافی دنوں کا، کیا اس پر دم لازم ہوگا؟ جی ہاں، اسے دم دینا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، ولادت کے وقت بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ چیز بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور تکبیر جو کہی جاتی ہے وہ بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ لیکن آج کل ہسپتالوں میں جو ولادت ہوتی ہے اس کے والدین ملاقات نہیں کر پاتے، صورت میں کیا ہے؟ نہیں، جب ملاقات کرے تو اذان کہہ دیں، ملاقات میں کہہ سکتے ہیں۔ موقع دیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیا دو نمازیں اکٹھے بغیر وجہ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بغیر کسی عذر کے دو نمازیں اکٹھا پڑھی تھی، گویا اس سے وجہ جواز نکلتی ہے، لیکن اس کی تفسیر جو علماء نے کی ہے اور احادیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایک نماز آخری وقت میں اور دوسری نماز اولے وقت میں پڑھی تھی، اس طرح سے بظاہر دونوں نمازیں اکٹھا ہو گئی تھیں۔ تو کبھی کسی موقع سے اس طرح کر لینا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اس طرح سے ایک ہی مرتبہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، جدہ والے حج تمتع کے لیے شوال یا ذیقعدہ میں حج کے لیے عمرہ کرتے ہیں، جدہ واپس آ جاتے ہیں، کیا ان کا حج تمتع برقرار رہے گا؟ اگر تمتع کی نیت کی ہے تو برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، ہم کام کرتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے، اگر اس وقت میں ہم کسی کے ذریعہ کسی سے بات کرتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں اور کام بھی نہیں ہوتا، یعنی کسی صاحب کو دینی باتیں بھی بتاتے رہیں، کیا ایسا کرنا کمائی میں حرام ہوگا یا نہیں؟ یہ کوتاہی ہے، اپنا کام تو مکمل کرنا چاہیے، اور دین کی جو بات ہے اگر اثناء کام میں وہ بات کر لی گئی، اس سے کام میں کوئی فرق نہیں آیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ اگر کام میں اس سے فرق آتا ہے یا وقت کی بربادی ہوتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور بعد میں وہ بات کر لینی چاہیے۔
جزاکم اللہ خیر. آپ کے جواب پر ایک سوال ہے. نماز جنازہ میں آپ نے کہا ہے کہ ضرورت سمجھے تو پڑھیں اور نہ سمجھے تو نہ پڑھیں, ذرا وضاحت کر دیں, شکریہ. نہیں, میں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے. اگر کوئی شخص اس کے بغیر درست سمجھتا ہو تو اپنی ذمہ داری پکڑے وہ کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. جزاکم اللہ خیر. فضیلت الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری کا انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ الرحمن سفر پہ کویت جا رہے ہیں. واپسی ان کی یہاں پر ہے. اگر آئے تو انشاءاللہ, ویسے آئیں گے انشاءاللہ ضرور. تو ان کا درس جو موضوع ابھی مکمل نہیں ہو سکا, اس کا تکملہ یا مکمل ہوگا. دوسری فضیلت الشیخ کی 6 قسطوں کا ایک عدد قسیم سے آیا ہے جو رمضان میں متواتر دروس وہاں پہ دیے تھے, تو تقریباً اس میں مکمل اسلام کی تعریف بیان کی گئی جو کہ نیچے دستیاب ہے. اور بعض لوگوں نے پوچھا ہے شیخ کی تاریخ کے بارے, تاریخ اسلام کب چھپ کے آ رہی ہے؟ اسلام میں تو کوئی کام نہیں ہوا ہے, چھپائے گی کیسے؟ چلیے جی, الرحیق المختوم نیچے موجود. البتہ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 4 مارچ آئندہ 4 مارچ کو فضیلت الشیخ معراج ربانی کا خطاب ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ بھی اضافی اعلان ہے سوال و جواب کی نشست چلتے ہوئے کہ فضیلت الشیخ معراج ربانی کا ہر انگلش مہینے کی پہلی جمعرات کو, ہر میلادی یا انگلش مہینے کی پہلی جمعرات کو انشاءاللہ یہاں جدہ دعویٰ سینٹر میں باقاعدہ پروگرام ہوا کرے گا. اس کے علاوہ خواتین کے لیے پروگرام بدھ اور جمعرات کو, ہر بدھ اور جمعرات کو 6 سے 7 بجے تک, یعنی 6 سے لے کر 9 بجے تک لیڈیز کا پروگرام ہوتا ہے. 7 سے 8 بجے کے درمیان اردو سپیکنگ میں درس ہوگا. اور اسی طرح ہر جمعے کو مغرب اور عشاء کے درمیان خواتین کے لیے باپردہ ایک لیڈی پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہے, وہ پڑھایا کریں گی. اس کے ساتھ حضرت صاحب سے سوال ہے. مولانا صاحب, آپ نے فرمایا کہ 7.5 تولے سونا تو زکوٰۃ پورے پر دی جائے. سوال یہ ہے کہ جس سونا چوڑیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ وضاحت فرما دیجیے. سائلہ ایک آپ کی بہن. ہاں, چوڑی ہو یا کوئی بھی زیور ہو جو زیر استعمال ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں, اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے, تو ان کے ہاتھ میں کنگن تھا. آپ نے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آگ کا کنگن ہے. چنانچہ انہوں نے وہ کنگن نکال کر کے ڈال دیا کہ لیجیے آپ اس کو استعمال کر دیجیے. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کو چونکہ آگ کا کنگن کہا گیا, اس لیے معلوم ہوا کہ جو زیور پہنا جا رہا ہے اس میں بھی زکوٰۃ ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. اب اسی کے ساتھ اپنی سوال و جواب کی نشست ختم کرتے ہیں, اور شیخ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں کہ اپنے انتہائی مصروفیات کے لمحات نکال کر آتے ہیں. اللہ سے دعا کر اللہ ان کی عمر صحت کے ساتھ دراز فرمائے اور ہم ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اسی کے ساتھ تمام احباب کا شکریہ. وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام احباب یہاں بیٹھے, یہیں گورتارہ بنانے, کچھ احباب نیچے چلے جائیں, اور دوستوں سے تعاون کی اپیل ہے کہ کھانے میں تقسیم کرنے میں چستی دکھائیں. جزاکم اللہ خیر. خواتین کے لیے نیچے کھانے کا انتظام ہے. سوال کچھ باقی, لیکن رات کافی بیگ چکی ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو کیا تاریخ بنتی ہے؟ جی بتائیے. 11 فروری انشاءاللہ. یہ بند کر دینا.